رکوع کا طریقہ، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا یعنی کہ نیز کو پکڑنا، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلا رکھنا، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا یعنی کہ لیگ کو سیدھا رکھنا، پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا یعنی بیک بالکل سیدھی، سر اور کمر کو برابر رکھنا اور نگاہیں نظر قدموں پر رکھنا، سجدے کی جگہ پر نہیں قدموں پر رکھنا، رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کا ربنا لک الحمد اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو دونوں کہنا، رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں، یہ قومہ واجب ہے اس لیے اس پر خاص توجہ دینا۔ سجدے کا طریقہ، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا، سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑنا، سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا، ہاتھ کی انگلی ملی ہوئی رہیں گی سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں نگاہیں نظر ناک پر رکھنا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یہ جلسہ واجب ہے قومے کی طرح اس لیے اس پر بھی خاص توجہ دینا۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ، تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا، سجدے سے اٹھنے کے وقت بھی سر اور سینے کو نہ جھکانا بلکہ سیدھا ہی رکھنا، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، جیسا کہ سجدے میں گئے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنا زمین پر ٹچ ہوا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور سجدے سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے پیشانی ہٹے گی، پھر ناک ہٹے گا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ ہٹیں گے، پھر دونوں گھٹنے۔